کہ کامیاب صرف وہی ہے جس کو ایمان کی دولت مل گئی۔ اللہ نے کامیابی بنگلے میں نہیں رکھی، اللہ نے کامیابی بڑے بڑے کار میں نہیں رکھی، اللہ نے کامیابی شہرتوں میں نہیں رکھی، اللہ نے کامیابی پہچانوں میں نہیں رکھی کہ میری اتنی پہچان ہے تو میں کامیاب ہو گیا، میرے پاس اتنے ارب روپے ہیں تو میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ان سب کو کہتا ہے کہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مسلمان غریب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک طرف دنیا کی ساری دولتیں کو ایک طرف سے میں رکھا جائے، آسمان کی جو دولتیں ہیں اس کو اسی خزانے میں رکھا جائے، اور ایک طرف رکھا جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ والے یا پھر دولتیں والے، پیسے والے، حویلی والے، کار والے، کون سا دولت، کون سا بغلہ والے ہوا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمان غریب ہو سکتی ہے؟ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت۔ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ اس پر ہم اللہ کا کروڑ دفعہ شکر ادا کریں پھر بھی کم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی پہچان دی، اپنی پہچان کرائی۔ کیا ہم میں سے کسی نے اس کا شکر ادا کیا ہے کبھی؟ نہیں۔ ہمیں دولتیں ملیں گے تو اللہ کا کرم ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا۔ گھر بڑا بنا لیے تو اللہ کا فضل ہے، میں نے محنت کیا تو میں نے گھر بڑا بنایا۔ بڑی گاڑی لے لی تو ہم کہتے ہیں میں نے محنت کر کے کمایا ہے، ایسی کہتے ہیں نا، اس پہ ہم کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے۔ گھروں کے باہر لکھتے ہیں ھذا من فضل ربی، جو کچھ میرے پاس یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ ایمان کی اتنی بڑی دولت، قرآن جس کو کہتا ہے، قرآن اللہ کی کتاب، اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب صرف وہی ہے جس کو ایمان کی دولت مل گئی۔ اللہ نے کامیابی بنگلے میں نہیں رکھی، اللہ نے کامیابی بڑے بڑے کار میں نہیں رکھی، اللہ نے کامیابی شہرتوں میں نہیں رکھی، اللہ نے کامیابی پہچانوں میں نہیں رکھی کہ میری اتنی پہچان ہے تو میں کامیاب ہو گیا، میرے پاس اتنے ارب روپے ہیں تو میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ ان سب کو کہتا ہے کہ دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر کا پر نظر بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو دنیا تمہیں نظر آ رہی ہے، اور آج جیسے ہمیں نظر آتا ہے ارے اڈانی کے پاس کتنا پیسہ، دنیا کے سب سے نمبر 1، اڈانی امبانی پوری بھارت کے نمبر 1 میں آتے ہیں، پیسہ والوں میں نام اس کا شمار ہوتا ہے۔ حیرت سے اظہار کرتے ہیں نا، کتنی بڑی بلڈنگیں، کتنی بڑی بڑی گاڑیاں، کتنے پیسے، حیران ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، آج تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے ایسے ایسے بادشاہ گزرے ہیں، ایسے ایسے کہ جس کے خزانے کی چابیاں کتنے 100 گدھوں پہ لاد کر کے لایا جاتا تھا، صرف خزانے کی چابیاں۔ تو اس کے اندر خزانہ کتنا ہو تو چھوڑ ہی دیجیے، خزانے کی چابیاں۔ آج تو صرف نوٹ ہے ہمارے پاس، پیسے ہے، اس کی ویلو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ سرکار نے کہا نوٹ بند، ابھی ہمارے پاس لاکھ روپے بھی رہیں گے، اس کی اہمیت مارکیٹوں میں نہیں، یہ تو کبھی بھی بند کیا جا سکتا ہے، کبھی بھی دوسرا لایا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، وہ جو خزانہ کس کو بولا جاتا ہے؟ سونے، جواہرات، ہیرے، موتی، یاقوت، اس کو بولا جاتا ہے خزانہ، جس کی اہمیت انسان چاہ کے بھی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ سونا اگر بولے کہ ہم بند کر دے، نہیں، اس کی ویلو نہیں کر سکتی ہے، بڑھتی رہے گی، لیکن اس کو اسرے
ممکن نہیں ہے، لیکن پیسے کو ختم کیا جا سکتا ہے، نوٹوں کو بدلا جا سکتا ہے، سمجھے؟ تو کامیابی کس میں اللہ نے رکھی ہے؟ ایمان والوں میں۔ کس میں؟ ایمان والوں میں۔ جس کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی ذرہ برابر 1 روپے بھی نہیں ہے، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہے، ایک پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، لیکن ایمان کی دولت ہے تو دنیا کے سب سے امیر آدمی ہے۔ مسلمان غریب ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک طرف دنیا کی ساری دولتیں کو ایک طرف میں رکھا جائے، آسمان کی جو دولتیں ہیں اس کو اسی خزانے میں رکھا جائے، اور ایک طرف رکھا جائے لا الہ الا اللہ۔ آپ کا کیا ایمان ہے؟ کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ لا الہ الا اللہ والے یا پھر دولتیں والے، پیسے والے، حویلی والے، کار والے؟ کون سا دولت، کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو مسلمان غریب ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی طاقت ایمان۔ ہمارے پاس کچھ نہ بھی ہونا، لیکن جس کے دلوں میں ایمان ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اگر اس کے پاس کھانے کی کل کی روٹی بھی موجود نہ ہونا پھر بھی وہ کہے گا نہیں اللہ کھلائے گا۔ دنیا اگر تانبے کی بن جائے، آسمانوں سے بارشیں بند ہو جائے، جس کے سینوں میں ایمان ہوگا نا وہ کہے گا اگر ہم زندہ ہیں تو اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ پلائے گا۔ ہمارا اور آپ کا ایمان نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی نہیں، ایسا ایمان ہمارا نہیں ہے۔ دعا کرے اللہ ہم سب کا ایمان ایسا بنائے۔ تو ایمان کیا سمجھ میں آیا؟ ایمان دنیا کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی طاقت۔ اپنے دلوں سے، اپنے دماغوں سے یہ نکال دیجئے کہ دولت اللہ کے نزدیک اہمیت رکھتا ہے، کچھ نہیں۔ کتنے آئے، کتنے دولت والے گئے، ہم سے جو پہلے تو وہ کہتے تھے یہ زمین میری ہے، مٹی میں مل گئے۔ آج ہمیں کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، ہم بھی مٹی میں چلے جائیں گے۔ ہمارے بعد والے آئیں گے، وہ بھی کہیں گے یہ گھر میرا ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ زمین میری ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ زمین کہیں وہیں کے وہیں پڑا ہے، مکان وہیں کے وہیں رکھا ہے، گاڑیاں بدل رہی ہے، سب کہہ رہا ہے یہ میرا ہے، میرا ہے۔ ایسی یہ دنیا، آنے والے سب کہتا رہے گا میرا ہے، میرا ہے۔ یہ دنیا اسی جگہ پہ قائم رہیں گے، دائم رہیں گے، ہم اور آپ چلے جائیں گے۔ اور اگر دنیا کے پیچھے لگ گئے تو آخرت برباد ہو جائے گا، ہمارا آخرت برباد ہو جائے گا۔ تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری کر رہے دنیا کی، آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری کرے آخرت کی۔ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مرا ہے تو دوبارہ آئے ہیں کیا کوئی اٹھ کر کے؟ دنیا بڑی ہزاروں سال ہو گیا نا، کوئی اٹھ کے آیا ہے کیا مرا ہے تو دنیا کیا، آخرت ہمیشہ ہمیش کی جگہ ہے، اور دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ تو یہاں پہ جتنا رہنا ہے اتنی ہی محنت کر لینی ہے، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اتنی تیاری وہاں کی کرنی ہے۔ سمجھا پا رہا ہوں میں بات؟ میں نے آپ سب کو کیلکولیٹ کر کے دکھایا تھا نا کہ اگر دنیا میں کسی کو 100 سالہ زندگی ملی ہے تو قرآن کے مطابق آخرت کے ایک دن کے حساب سے دنیا میں ہم کتنے منٹ زندہ رہتے ہیں؟ 17 منٹ۔ کتنے؟ آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ اگر دنیا میں کسی کو 100 سال کی زندگی مل گئی ہے تو اس ایک دن کے حساب سے دنیا میں کتنا دیر زندہ رہا؟ صرف 17 منٹ۔ تو 17 منٹ کے لیے جتنا کچھ کر سکتے ہیں کریں، باقی آخرت کے لیے۔ تو آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا، تو 50,000 سال کیلکولیٹ کرتے رہے گھر پہ جا کے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ایمان کا مل جانا بہت بڑی دولت ہے۔ کیسے سمجھاؤں؟ دعا کرے اللہ ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ اس پہ ہم نے کبھی شکر ادا کیا؟ یا اللہ تم نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا،
مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اپنی پہچان کرائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا. یا اللہ تیرا شکر ہے. 2 رکعت نفل پڑھتے، کبھی پڑھا نہیں؟ اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے. دھیان کیوں جائے گا؟ دنیا ہمارے دل میں بیٹھ چکی ہے، یہاں آ چکا ہے. اسی لیے موت کو ہم نے برا سمجھنے لگا. مرنے کی بات کرتے تو لوگ ناراض ہو جاتے، کیا مولانا صرف مرنے کی بات کرتے رہتے ہیں، جو کہ سچائی ہے اس پہ لوگ ناراض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ دنیا کی بات کریں کہ دنیا ہمارے یہاں بیٹھا ہے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ مولانا کیا چھوڑ دے کام. کام چھوڑنا نہیں ہے. اللہ نے دن بنایا کام کرنے کے لیے، محنت کرو، لیکن کام ایسا نہیں کہ اللہ کو ناراض کر کے کام کرنا ہے. اللہ کو ناراض کر کے کام کرنا تو اس کام میں برکت آئیں گی؟ نہیں آئیں گی. تو کام کرنے کے لیے اللہ نے منع نہیں کیا ہے. محنت کرو، اللہ نے کہا محنت کرو، تجارت کرو. میں نے تجارت میں بہت برکتیں رکھی ہے، لیکن ہم تجارت کیوں کریں گے؟ غلامی کریں گے. ہم لوگوں کو غلامی کرنے کی عادت سی لگ گئی ہے. صحابہ کرام غلامی نہیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. اللہ نے اگر برکت کے 10 حصے ہم کروں تو اللہ نے صرف نوکری میں 1 برکت رکھی ہے اور تجارت میں 9 برکتیں. تو ہم تجارت کرتے بھی جس میں اللہ کی برکتیں ہیں، صرف غلامی میں پوری زندگی برباد کر لیتے ہیں. تجارت میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اللہ کامیابی دیتا ہے بعد میں جا کر کے. لیکن ہم لوگ جلد باز ہے، نہیں جلدی. اگر دنیا والوں کو آفر دیا جائے ایک طرف نوکری کی اور ایک طرف بزنس کی تو لوگ کس کو پسند کرتے ہیں؟ نوکری کو. اگر بزنس کو پسند کر لیتے ہیں تو ہزاروں کروڑوں لوگوں کو روزگار دے سکتا ہے، لیکن نہیں. تو اسی لیے خیر محنت کرنا ہے، محنت کرنے سے میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسی محنت نہیں، ایسا کام نہیں جو اللہ کو ناراض کر کے ہم کر رہے ہیں. پوچھیں گے اللہ. ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں ایمان کی حفاظت کرنی ہے. پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے وہی کہا، آپ کے دلوں میں ہم نے وہ بات بیٹھانے کی کوشش کی کہ اپنے ہر مسئلے کس سے شیئر کرنا ہے؟ اللہ سے. مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے. ہمیں مشکل آتی ہے تو ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ مسجد کو چھوڑ کے مزاروں پہ. میں نے یہ بھی کہا مزاروں پہ جانا غلط نہیں ہے، جائیے زیارت کیجئے، دعا کیجئے، لیکن جب مشکل ہے تبھی جانا ہے. یہ تو اللہ ناراض ہوتا ہے نا. اللہ نے قرآن میں ہزاروں دفعہ کہا ہے میرے بندے مجھ سے مانگو، میرے بندے مجھ سے مانگو. پورے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا پیر کی پرستش کرو، پیروں کے پیچھے چلو، پیر کی پرستش کرو. آج مزاروں کی پرستش ہو رہی ہے، پیروں کی پرستش ہو رہی ہے نا. آج سماج میں اللہ اور اس کے رسول کی اتنی پہچان نہیں ہے جتنی پیروں کی پہچان ہے. صحابہ کرام کا نام ہمیں یاد نہیں ہے. صحابہ کرام، نبی کے بعد کس کا سب سے زیادہ مقام ہے؟ صحابہ کا. ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی. صحابی کی پہچان نہیں ہے. اسٹیج جتنے بھی لگتے ہیں، جلسہ جلوس جتنے بھی ہوتا ہے، وہاں پہ صحابہ کرام کے تذکرہ نہیں کیے جاتے، صرف پیروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، صرف پیروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. جبکہ سماج میں، معاشرے میں، ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی اہمیت ہونی چاہیے، صحابہ کا مقام. لیکن صحابہ کی اہمیت ہی نہیں ہے، بتایا نہیں جا رہا اس میں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ صرف ہم لوگوں میں مشہور رہے، لوگوں میں ہم بنے رہے. تو لوگوں میں بنے رہنے کے لیے سماج کس رخ پہ آج جا رہی ہے؟ باباؤں پہ، مزاروں پہ. اس کا چکر زیادہ لگایا جا رہا ہے. اس لیے اسٹیجوں سے بھی وہی باتیں آ رہی ہے، اور اسٹیجوں سے جب وہی باتیں آ رہی ہے تو جو کر رہا ہے، سن رہا ہے، تو لوگ اس کو پھر بلا رہے ہیں کہ یہ مولانا ان کے بڑے مرشد ہے اور بڑے محبت کرنے والے ہیں، یہ ان کے بڑے دیوانے ہیں، یہ پیروں کے عاشق ہے. لوگ اسی خیال کے ہیں مولانا بھی اسی طرف جا رہا، جبکہ ایمان ایسا نہیں ہے. مسلمانوں ایسا نہیں ہے، بلکہ زمانے کو اپنی طرف ڈھالنا ہے، نہ کہ زمانے میں اپنے آپ کو ڈھل جانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے کو اپنی طرف ڈھالا نا، لوگوں کو قرآن کی طرف لایا نا، لوگوں کو اللہ کے احکامات کی طرف لایا نا. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھول گئے؟ ان کے مسئلوں میں چلے گئے؟ ان کو مسئلوں سے نکال کے، مشکلوں سے نکال کے
جو بھی وہ عبادات کرتے تھے ان سے نکال کے اللہ کی پہچان کرائی. آج ہم کہاں کس رخ پہ امت کو لے کر کے جا رہے ہیں؟ تو اسی لیے اپنے سینوں کے اندر ایمان کی چنگاری پیدا کرنی ہے. صرف کرنے دھرنے والی ذات کون؟ اللہ. اللہ. ہمارے پاس ہزار اسباب ہونے کے باوجود بھی اگر اللہ نہ چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہم کرنا چاہتے تو اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. ایسا ہی ہے نا. تو ایمان اس کو کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں بتایا نا, قرآن میں اس کا تذکرہ ہے نا. سامنے سمندر ہے, پیچھے فرعونی لشکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ایمان تھا. اللہ نے کہا اس لاٹھی کو پانی میں مارو, راستہ بنا. شیروں نے جنگلیں خالی کر دی ہے, شیروں نے سواری دی ہے صحابہ کرام. پوری دنیا کی ساری چیز صحابہ کرام کی غلامی میں تھی. ساری اللہ نے ساری چیز کو مسخر بنا دیا. یہ دنیا کو اللہ نے صحابہ کرام کے لیے مسخر بنا دیا تھا. اور صحابہ کرام نے ہوا پہ بھی حکومت کی, صحابہ کرام نے آگ پہ بھی حکومت کی, صحابہ کرام نے مٹی پہ بھی حکومت کی, صحابہ کرام نے پانی پہ بھی حکومت کی. ایک دریا نیل کو خط لکھا, دریا نیل چلنے لگا. مدینے کی طرف آگ آ رہی تھی, صحابی رسول نے کہا جاؤ یہ رومال لے کر کے جاؤ اس کی طرف. آگ چلی گئی. زمین ہلنے لگی, زمین کو مارا. کیا عمر نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ زمین رک گئی. ہواؤں نے آ کر کے پیغام دیا ایک جگہ جنگ ہو رہی ہے اور پہاڑ کے پیچھے سے صحابہ کرام پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں, یا ساری الجبل, اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو. ہوا نے پیغام پہنچایا اس وادی کے اندر, اور جب صحابہ کرام پہاڑ کے اس طرف دیکھے تو دیکھا کہ لشکر ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والا ہے, اور پھر ان سے لڑ کے انہوں نے فتح حاصل کی. تو صحابہ کرام کا ایمان ایسا تھا کہ اللہ نے ساری کائنات کو اس کا غلام بنا دیا تھا. آج ہمارا ایمان ایسا ہے کہ ہم ساری کائنات کے غلام بنے بیٹھے. ہم اس پارٹی کی غلامی کر رہے ہیں, اس پارٹی کی غلامی کر رہے ہیں. یہ پارٹی بڑے اچھے ہیں, یہ پارٹی ایسی ہے نا. پوری ہماری قوم بٹ گئی ہے اس کی طرف, اس کے طرف. اگر تو اس کے طرف گیا یہ ناراض ہو جائیں گے, اس کی طرف گیا, یعنی ہم نے سب کو خدا سمجھ لیا ہے. یہ آئیں گے تو ہی ہماری حفاظت کریں گے. اگر کوئی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کا قصور کس کا ہے؟ اس کا ہے کیا؟ وہ اپنی مرضی سے بیٹھا ہے کیا؟ اللہ نے بیٹھایا ہے نا, اللہ نے بیٹھایا ہے نا. اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سر بلند رہو گے اگر مومن بن کے رہو. تو اس سے کیا مان پڑا؟ ہم مومن نہیں ہیں. اگر ہم مومن ہوتے تو ہم سر بلند ہوتے, دنیا میں ہمارا نام ہوتا, دنیا میں ہماری عزت ہوتی. لیکن نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی جو طاقت تھی وہی نہیں ہے, بلکہ ہم نے دوسروں پر ایمان تھوپ دیا ہے. ارے یہ ہے تو یہ بچا لے گا, یہ ہے تو مسلمان محفوظ رہیں گی. یہ سب کہنے کی بات ہے. اللہ پر ایمان نہیں ہے. آج ہمارا جتنا لوگوں پر ایمان ہے, جتنا پارٹیوں پہ ایمان ہے, اتنا اللہ پہ ایمان نہیں ہے. خدا کی قسم, جتنا آج ہم پیسوں پہ ایمان رکھے ہیں نا, ہے تو سب کچھ ہے نہیں تو کچھ نہیں ہے, اتنا بھی ایمان اگر ہم اللہ پہ رکھتے نا بہت بلند ہوتے. تو ایمان کی جو طاقت ہے وہ ہمارے سینوں سے نکل چکا ہے, ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ تمہارا خون ہلکا ہو جائے گا, گاجر مولی کی طرح قطرے جاؤ گے. کب؟ جب دنیا کی محبت یہاں آ گیا, یہاں بیٹھ جائے اور موت کو برا سمجھنے لگے تو سمجھ جاؤ وہ وقت آ چکا ہے. ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں. کیا پیسہ ہے نا یہاں, کار ہے نا یہاں, بنگلے ہیں نا یہاں, اچھی لمبے لمبے سپنے ہیں نا یہاں, آرزویں ہیں نا یہاں, اور موت کو برا سمجھنا. بخار آ گیا میں ہی دکھا تھا, میرے بچے بیمار ہو گئے میرے ہی بچہ دکھا تھا, کوئی مر گیا میرا ہی گھر دکھا تھا, میرا ہی گھر کے ساتھ ایسا ہونا تھا. ایسا ہے نا, تو کرہات سمجھنے لگے, اس کو برا سمجھنے لگے. زمانہ آ گیا, اپنی آنکھوں سے آپ سب دیکھ رہے ہیں, کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے, سبھی کو پتا ہے نا. تو اسی لیے
اپنے سینوں کے اندر یہ فتنے کا زمانہ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے، ایمان کی حفاظت کیجئے۔ یہ فتنے کا زمانہ ہے، ہر گھڑی ہر لمحہ ایمان پہ خطرہ ہے۔ آپ جس گلی سے گزریے ایمان کا خطرہ ہے، فلائٹ میں بیٹھیے ایمان کا خطرہ ہے، صابن لے کر کے آئیے اس پہ بھی ایمان کا خطرہ ہے۔ ہر چیز پہ بہنوں کی بیٹیوں کی تصویر کو شائع کر دیا گیا، ہر جگہ بہن بیٹیوں کو بیٹھا دیا گیا۔ ایسا ہے نا، وہ ہمارا ایمان کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے اس پہ نظر نہیں رکھنی ہے۔ اگر اللہ نے کچھ لوگوں کو مال و زر سے نوازا ہے، دولت دی ہے، تو وہ اس کے لیے امتحان ہے، یہ ہمیں سمجھنا ہوگا، اس کے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اگر اللہ کے احکامات پہ وہ نہیں کھڑے اترتے ہیں، اللہ اس کو پکڑے گا، پوچھے گا اللہ اس سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مایوس کے شکار ہو جاتے ہیں اور مالداروں کی پرستش کرنا ہی شروع کر دیتے ہیں، اسی کے پیچھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہے تو سب کچھ ہے میرا، یہ ہے تو میرا گھر بار چلے گا، یہ بنا کر کے رکھے ہے۔ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا، نہیں جانا ہے، وہ آزمائش ہے، اس کے پاس ہے تو پیسہ زکات ادا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، غریبوں کا دیکھ بھال کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، حج کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، قربانی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اگر پیسے دیے تو ہزاروں ان کے پاس فریضہ ہوتے ہیں، ہزاروں فریضے ہیں، پیسے نہیں ہے تو شکر ادا کرے اللہ کا کہ ہمارے پر زکات بھی فرض نہیں ہے، صدقہ بھی نہیں ہے، قربانی بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، غریبوں کی مدد بھی نہیں ہے، غریبوں کا امداد بھی نہیں ہے، شکر ہے نا۔ اور آج ہم مایوس ہوتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے حدیث میں آتا ہے، اگر ہم اللہ کی تھوڑی دی ہوئی روزی پہ راضی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک دلاسا دلایا ہے، آج تھوڑے روزی پہ تھوڑے رزق پہ صبر کر لو، اللہ کل قیامت کے دن تمہارے تھوڑے اعمال پہ خوش ہو جائے گا۔ اور یہ مالداروں کی لمبی لائنیں ہوں گی، وہ حساب دے رہا ہوگا، ہم نے 1 روپے یہاں خرچہ کیا، 1 روپے ادھر لگایا، یہاں سے کمایا، ادھر لگایا، حساب دیتے دیتے 50 سال ان کی گزر جائیں گے، اور 50 سال پہلے غریب لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ اسی لیے اپنی ایمان کی حفاظت کرنا ہے نظروں کو نیچے رکھ کر کے۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں کہا کہ غیر محرموں کو صرف نہیں دیکھنا ہے، قرآن نے کیا کہا؟ اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ پہلے مردوں سے کہا، بعد میں عورتوں سے کہا۔ پہلے مردوں سے کہا اپنی نظروں کو نیچے رکھو، نظروں کو نیچے رکھو۔ ہماری نظریں محفوظ ہیں؟ جدھر جائیے ادھر ہماری نظریں بہک رہی ہے، بھٹک رہی ہے، اور یہ اتنی بری چیز ہے، یاد رکھیے، اتنی بری چیز ہے جو اندر سے ہماری ایمان کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی آ رہا دیکھ رہے، کدھر بھی جا رہے دیکھ رہے، اور لڑکے لوگ تو بذات طور پہ ان کے اڈے بنے ہیں، اڈے بنے رہتے ہیں، یہاں سے گزریں گے اور یہاں سے ہم ان کا دیدار کریں گے، اور تبرہ کرتے ہیں ماں بہنوں پہ، بیٹیوں پر تبرہ کرتے بیٹھ کے، ارے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ خدا کی قسم کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، بہت پکڑے جائیں گے۔ ان آنکھوں کے اندر شیشے پگھلا کر کے ڈالا جائے گا، سانپ بچھو کے زہر آنکھوں میں ڈالا جائے گا، تصور ہی نہیں ہے۔ وہاں تو ہم بچ بھی جاتے ہیں، بڑے آدمی آ رہا ہے یا کوئی برا بھلا کہے گا، وہاں تو لوگ کر بھی نہیں رہے۔ آج تو لوگ موبائلوں میں بیٹھ کے ہی، کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ وہ بھی گناہ ہے۔ لڑکیوں کا یا جو بھی ماں بہنیں ہیں ان کی تصویریں دیکھنا موبائلوں میں، کیا وہ گناہ نہیں ہے؟ آج ہم نے سیریل دیکھنے کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے، ہم بھی بیٹھے، بیٹا بھی بیٹھے، بیٹی بھی بیٹھی ہے، سب بیٹھے اور سیریل دیکھ رہے، گناہ ہی نہیں ہے۔ گناہ کا تصور ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ایک گھر میں کسی گھر میں ٹی وی اگر ہو جاتا تو لوگ بہت عجیب خیال کرتا تھا، ارے
اس کے گھر میں ٹی وی ہے اور الگ الگ فتوا آتا تھا نا، آج تو ہر گھر میں ٹی وی آ گیا ہے اور یہ گناہ کا تصور ہی ختم ہو گیا ہے. ہر ایک کے دلوں سے، ہر ایک کے سینوں سے گناہ کا ڈر، گناہ کی جو نحوست ہے وہ ختم ہو گیا ہے. اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں اس سے پاک ہوں. دعا کرے اللہ مجھے بھی پاک بنائے، ایک بنائے، نیک بنائے. ٹھیک ہے نا؟ میں جو بات بھی کہہ رہا ہوتا وہ ایسا نہیں کہ وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یہ پوری ایک امت جس طرف جا رہی ہے، پوری دنیا جس طرف جا رہی ہے، میں وہ عمومی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے مولانا مجھے ٹارگٹ کر رہا، لگتا ہے مجھے دیکھا ہوگا. آج بوڑھے لوگوں کو بھی بس موبائل آ گیا، بوڑھے لگ گئے. واہ، بوڑھے لوگ کیا ضرورت ہے آپ کو؟ اور میں آپ کو بتاؤں، بوڑھے لوگوں کو موبائل مت دے، اور بوڑھے لوگوں سے گزارش آپ بڑا موبائل نہ رکھیے، صرف چھوٹا موبائل رکھیے. اس لیے کہ 40 سال کی عمر کے بعد اگر گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے نا تو شیطان کہتا ہے یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں. یعنی شیطان کا بھی باپ بن جاتا ہے. 40 سال کے بعد بھی اگر آپ گناہ کر رہے ہیں تو آپ شیطان کے باپ ہیں. شیطان آپ کا بیٹا ہے. شیطان چھوٹا، آپ بڑے ہو گئے. سمجھے نا؟ جتنا بڑا شیطان نہیں اس سے بڑے آپ ہو گئے ہیں. تو اسی لیے 40 سال جس کی بھی عمر ہو چکی ہے اس سے پار کی موبائل نہ رکھے، بڑا موبائل نہ رکھے. اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ بڑا موبائل نہ رکھے. آپ اب تک بچتے آئے ہیں، اللہ نے آپ کو بچایا ہے. آپ اس دور میں نہیں تھے تو ابھی 40 سال 50 سال آپ کی عمر ہو گئی ہے اور 40 سال 50 سال میں آپ نے نہیں لیا. ابھی موت کا بھروسہ نہیں ہے، آدھی زندگی گزر چکی ہے. کیا پتا وہ لے کر کے پھر عادت سی ہو گئی. تو میں نے دیکھا ہے بوڑھے لوگ بھی بیٹھ کے یوٹیوب دیکھتے رہیں گے، وہ پرانے گانا لگا کر کے سنتے رہیں گے. تو بچنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے. نوجوانوں آپ سے خاص کر کے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اپنی اپنی ایمان کی حفاظت کرے. ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا کرے، کیونکہ اللہ بہت غیرت مند ہے. اللہ بہت غیرت مند ہے. آج ہم لوگوں سے چھپ کر کے تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے؟ ہم کچھ بھی کرنے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ لیتے ہیں. کاش کے اوپر بھی دیکھ لے کہ اوپر سے ہمیں خدا دیکھ رہا ہے. کچھ بھی کرنے سے پہلے اوپر بھی دیکھ لے، اوپر بھی نظر ڈال لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہماری غیرت، اللہ کو غیرت والے بندے بہت پسند ہے. غیرت والے بندے بہت پسند ہے. اور غیرت آپ کے اندر بھی ہے اور آپ کے اندر بھی غیرت ہے. اگر ہمارے بستر پہ کوئی دوسرا مرد سوئے گوارا کریں گے؟ کون ہے اپنے اس میں سے جو گوارا کریں گے؟ اگر ہماری بستر پہ کوئی دوسرا مرد سوئے تو کوئی گوارا نہیں کریں گے. یہ ہماری غیرت ہے نا؟ تو ہماری غیرت یہ ہے کہ ہم اپنے بستر پہ اپنے بیویوں کے ساتھ کسی کو گوارا نہیں کریں گے، بہن بیٹیوں کے ساتھ کسی کو گوارا نہیں کرتے اجنبی کو. تو پھر اللہ کیسے، اللہ کے سامنے ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہو تو اللہ کیسے گوارا کرے گا؟ یہ اللہ کا غیرت، اللہ کی غیرت. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے. ایک صحابی رسول کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر بہت غیرت ہے اور وہ فرمائے کہ اگر میرے بستر پہ کوئی سوئے گا تو میں اس کی گردن قلم کر دوں گا، بیوی کی بھی اور اس کی بھی اڑا دوں گا اس کی گردن. اللہ کے نبی کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے، مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ ہے. تو یہ سب جو کر رہے ہوتے ہیں نا، اللہ نے ان سب چیزوں سے منع کیا ہوا ہے اور ہم لوگوں کے ڈر سے چھپ کر کے تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. تو اس وقت اگر بچ جائیں گے اللہ کل قیامت کے دن اپنے سائے تیرے جگہ نصیب فرمائے گا. جو نوجوان جوان ہے، پاور ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، گناہ کر سکتے، تصور سب کچھ ہے، لیکن گناہوں سے بچ جا رہا. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن اللہ آپ کو سائے میں جگہ نصیب فرمائے گا اور جس کو اللہ کا سائے مل گیا، اللہ کے عرش کے نیچے جو آ گیا، وہ جنت میں جائیں گے. تو اس لیے نوجوانوں آپ بھی بچے، خاص کر بچے جب یہ کام کر رہے ہوتے ہیں نا یا گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب ہمارے سینوں سے ایمان نکل چکا ہوتا ہے. ایسی حالت میں اگر موت آ گئی کہاں جائیں گے؟ ایمان سینے سے نکل چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے خدا را
ہر کام کرنے سے پہلے سوچے، تصور کرے اللہ دیکھ رہا ہے، اور کچھ بھی ایسا نہیں کرنا ہے جس سے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کو بھی حیا آتی ہے، اور اللہ سے ویسا ڈرے جیسا ان سے ڈرنے کا حق ہے۔ کم از کم اتنا نہ تو جتنا ہم لوگوں سے ڈر رہے ہیں، بہن بھائیوں سے ڈر رہے، ماں باپ سے ڈر رہے، اتنا بھی ڈر لے کافی ہے۔ ڈرے گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔